अजीज बहन और भाइयों, खुदा बाप का ख़ास शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए जो उसने बख्शा आप सब के लिए। और साथ ही मेरी दिली दुआ ये है कि होली स्पिरिट हर एक सुनने वाले के दिल को छुए और उसके दिल में कायलियत और कन्विक्शन लाए इस कलाम की बाबत जो सुनाया जाता है, ताकि लोगों की रूहों की निजात हो। थैंक यू जीसस, आमीन। अजीज़ों, आज हम खुदा के फ़ज़ल या ग्रेस ऑफ गॉड की बाबत गुफ्तगू करेंगे। दुनिया भर में लोग खुदा के फ़ज़ल का जिक्र करते हैं और अक्सर लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुदा के फ़ज़ल का अमल व दखल रहे। अलबत्ता बेशतर लोग खुदा के फ़ज़ल की बाबत सही तौर पर समझ नहीं रखते। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनके नज़दीक ये एक फ़िक्रा है जो आम गुफ्तगू में बोला जाता है और महज अंदाज़े बयान से बढ़कर और कोई माने नहीं रखता। ऐसे लोगों के नज़दीक और भी बहुत से अल्फाज और जुमले या कस्में होती हैं जो सिर्फ बोल देने की हद तक इस्तेमाल की जाती हैं, ज़रा गुफ्तगू को नमकीन बनाने के लिए या अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए। ऐसे लोग भी देखने में आते हैं जो रिश्वत की कमाई को, जो कि रिज़्क़ हराम है, अक्सर अपनी गुफ्तगू में उसे खुदा के फ़ज़ल का नाम देते हैं, हालांकि खुदा का ऐसी कमाई और ऐसे कामों से दूर का भी वास्ता नहीं, बल्कि खुदा को ऐसे कामों और ऐसी कमाई और ऐसी बातों से सख्त नफरत है। खुदा पाक है और वो ये पसंद करता है कि उस पर ईमान लाने वाले और विश्वास रखने वाले भी पाक होते जाएं, उसके पवित्र आत्मा यानी पाक रूह, होली स्पिरिट की मदद से, रहनुमाई से और ताकत से। खुदा की खिदमत करने वाले एक बंदा से किसी साहिब ने पूछा, भाई ये खुदा का फजल क्या चीज़ है, ज़रा आसान तरीके से मुझे समझाओ। खुदा के इस खिदमतगुजार बंदा ने कहा कि भाई मैं एक मिसाल देता हूँ ताकि तुम इस बात को समझ सको। फरमाने लगे कि किसी बाप के बेटे को किसी शख्स ने मार डाला और ये केस एक बड़ा सीरियस वाक़या बन गया और इसका फ़ैसला करना नहायत ज़रूरी ठहरा। इन हालात में उस बाप के सामने जो चारा कार या चॉइसेस हैं, उनके मुताबिक या तो वो उस कातिल को मार डाले, ऐसी सूरत में इसको इंतकाम कहेंगे। अगर वो बाप उस कातिल को अदालत में लाए तो फिर उसे अदालत और इंसाफ कहेंगे। तीसरी सूरत में वो बाप अगर उस कातिल को मुआफ़ करता है तो ये उसका रहम कहलाएगा। लेकिन ये बाप उन सारी चॉइसेस से हटकर और आगे बढ़कर उस कातिल को अपना बेटा बना लेता है और उसे अपने बेटे की मैरास या इनहेरिटेंस भी देता है और वैसी ही प्रिविलेजेस भी देता है और फिर उससे अपने बेटे जितनी मोहब्बत भी रखता है। तो ऐसी सूरत में यही उस बाप का फजल या ग्रेस कहलाएगा। वो बाप जिसका बेटा कत्ल हुआ अगर चाहता तो कातिल को मार डालता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि रहम किया। वो बाप अदालत में लाकर उस कातिल को सज़ा दिला सकता था ताकि इंसाफ का तकाजा पूरा हो और मुजरम को सज़ा मिले, लेकिन बरक्स इसके उसने खुद दूसरा रूप धार कर उसकी सज़ा को खुद सहा ताकि इंसाफ भी पूरा हो और कसूरवार भी बचाया जाए। इस बाप ने उस कातिल पर रहम किया, उसकी सज़ा खुद सही और फिर उसे मुआफ़ किया। मारा नहीं, बर्बाद नहीं किया, बल्कि उल्टा उसे अपना बेटा बना लिया और बेटों जैसा सलूक किया और अपने बेटे के साथ मिरास या इनहेरिटेंस में हिस्सेदार बनाया, मुफ्त, हाँ, क्वाइट अनडिजर्विंगली। बाप ने कातिल को बहाल किया यानी रिस्टोर किया और उसे अपने ख़ानदान में शामिल कर लिया, अपने घराने का बना लिया और बड़ा प्यार किया और बड़ी मोहब्बत दिखाई, ऐसी मोहब्बत जो सच्ची और अनमोल और लाजवाल और लामहदूद है, जिसका कोई अंत नहीं, कोई आखिर नहीं। अजीज़ों, इस मौका पर यह कहना आसान है कि कौन सा बाप इस तरह कर सकता है। हाँ, अगर कोई बड़ी मेहरबानी करेगा तो ऐसे कातिल को मुआफ़ कर देगा। जिंदा खुदा के पवित्र कलाम में इस तरह से लिखा है कि क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज या अपराइट मैन की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे
تو مسیح ہماری خاطر موا۔ اس بات کو انگلش کے ٹرانسلیشن میں کافی وضاحت سے اس طرح بیان کیا گیا ہے، لکھا ہے while we were yet in weakness and powerless to help ourselves out of sin and death, at the fitting time Christ died for the ungodly and in behalf of the ungodly. Now it is an extraordinary thing for one to give his life even for an upright man, though perhaps for a noble and lovable and generous benefactor someone might even dare to die. But God shows and clearly proves His own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ, the Messiah, died for us. میرے بھائی اور میری بہن ذرا غور کریں کہ خدا باپ نے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے سلوک کیا ہے۔ گناہ یعنی پاپ کی مزدوری موت ہے، لہٰذا ہم پاپی ہوتے ہوئے موت کے حقدار تھے، لیکن خدا نے ہم پر فضل کیا اور ہمیں اپنے بیٹے میں ہمیشہ کی زندگی دے دی اور ہمارے پاپ معاف کیے اور ان کا مول چکایا، یعنی گناہ کا جو بوجھ اور جو قرض ہمارے ذمہ تھا اسے خود خدا نے ادا کیا، اور ہماری ساری بدکاری اور شرارت اور بغاوت کی سزا اپنے بیٹے پر لا دی، ہماری موت اس پر لا دی اور ہمارے پاپ اس پر لا دے تاکہ ہمیں اس کی زندگی ملے اور ہم سزا سے چھوٹ جائیں اور پاپ کے زور سے چھڑا لیے جائیں۔ اس کا بیٹا پاپ سے خالی تھا اور اسی لیے سزا کا حقدار نہ تھا اور نہ ہی موت کا حقدار تھا، کیونکہ موت گناہ کا نتیجہ ہے۔ ہم گناہ سے بھرے ہوئے ہیں اور سزا اور موت کے حقدار تھے، لیکن خدا کی محبت کتنی عجیب اور کتنی عظیم ہے کہ اس نے ہمیں سزا سے بچایا اور موت سے بچایا، یعنی ہم جو ڈیزرو کرتے تھے وہ ہمیں نہیں دیا، اور ہم جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے وہ ہمیں دیا، یعنی زندگی اور خوشی اور چھٹکارا، مکتی، مکشا، نجات۔ پربھو یسوع کی ذات میں گناہ اور موت نہ تھے، لیکن ہماری خاطر اسے وہ سب کچھ سہنا پڑے، جبکہ وہ ایسا ڈیزرو نہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے ہماری خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا تاکہ ہماری نجات کا انتظام خدا کے ارادہ کے مطابق مکمل ہو سکے۔ یہ انتظام اس نے ہمارے لیے کیا، ہمیں خدا کے اس پرفیکٹ انتظام کو قبول کرنا چاہیے۔ عزیزو، پوتر کلام کی جتنی باتیں آپ کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں، اور نہ ہی کسی انسان نے یہ باتیں اپنے پاس سے لکھی ہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر اس پوتر کلام میں ذرا بھی طاقت نہ ہو کسی بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کی۔ کروڑوں انسانوں کی زندگی بدلی گئی ہے اسی کلام کی طاقت اور تاثیر سے، کیونکہ زندہ اور سچے خدا کا پوتر آتما اپنی طاقت سے یہ سارا کام انجام دیتا ہے اور زندگی کی کایا پلٹ دیتا ہے ایک دم سے۔ میں خود اپنی زندگی کی مثال دے کر اور اپنے جیسے بے شمار انسانوں کی مثال دے کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پربھو یسوع میں اپنا وشواس اور ایمان لانے سے کس قدر زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں اور گناہ اور پاپ کا بوجھل جوا توڑا گیا ہے، اور پاپ سے اور گلٹ یعنی احساس جرم سے آزادی اور رہائی ملی ہے، اور خدا کا فضل حقیقت میں ظاہر ہوا ہے۔ عزیزو، خدا کے اس فضل کو پوری طرح سمجھ لینا اور پا لینا ایک بہت بڑی اور گہری اور مبارک بات ہے۔ ہمیں فضل ہی سے نجات ملی ہے ایمان لانے سے پربھو یسوع پر، جو خدا کے کامل اور پرفیکٹ انتظام اور پلان کے مطابق انسان بن کر آیا تاکہ نجات یعنی سیلویشن کی راہ کو کھولے، تاکہ ہم خدا کی نجات میں داخل ہو جائیں۔ بیشتر لوگ آج بھی اور پہلے زمانوں میں بھی اپنی کوشش اور اپنی دوڑ دھوپ سے، اپنے کاموں اور کرموں سے نجات یا مکشا کو حاصل کرنے کی کوشش میں رہے۔ نجات دینے کے دعوت دار بھی آئے اور چلے گئے، لیکن ان میں سے واپس کوئی نہیں آیا موت کے منہ سے، اور نہ ہی ان میں سے کسی نے واپس آ کر کہا کہ جو تم ڈھونڈتے ہو وہ میرے پاس ہے اور مجھ سے تم کو ملے گا۔ لہٰذا اسی لیے لوگ آج تک ڈھونڈتے ہیں اور پاتے نہیں، اور اگر وہ سمجھیں کہ پا لیا ہے تو بھی کسی کو پورا یقین اور کانفیڈنس نہیں، بلکہ کئی تو اپنے استادوں اور گروؤں کی باتوں کا بھی پورا یقین نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ بھی تو آخر انسان ہیں اور غلطی کر سکتے ہیں۔ عزیزو، کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں یقینی بات چاہیے
اور اس کا کانفیڈنس اور ایشورنس اور تسلی بھی ہمارے دل میں ہو اور بات سچی بھی ہو، تو وہ لوگ ذرا غور کریں کہ پاک کلام کی کیا گواہی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام یعنی خدا کا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ پھر لکھا ہے تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے۔ انگلش میں اس طرح لکھا ہے the sum of your word is truth۔ پھر لکھا ہے ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند، گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ تک قائم ہے۔ پربھو یسوع نے ایک دن اپنے سننے والوں کو اس طرح سے کہا، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے یا مٹ جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی۔ پربھو یسوع مر گیا، دفن ہوا اور پھر تیسرے دن جی اٹھا۔ جی اٹھنے کے بعد اس نے اپنے شاگردوں اور چیلوں سے باتیں کی، اور لکھا ہے کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان کا اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ عزیزو، زندہ پربھو یسوع کا زندہ اور سچا کلام سنا کر ہم آپ کو آج اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس کے اس زندہ اور سچے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ پوتر کلام کی گواہی ہے کہ ایمان یا وشواس سننے سے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ آپ نے کلام سنا ہے، اب اپنا دل کھولیں، خدا کے سامنے مان لیں کہ ہم سب کو اس کے رحم اور ترس کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ مل کر اس طرح دعا میں مانگیں تاکہ آپ کے گناہ معاف ہوں اور پاپ کے روگ سے آپ کو شفا ملے۔ اے زندہ خدا، تیرا شکر ہو کہ تو رحم کرتا ہے اور معاف کرتا ہے، تو فضل سے پیش آتا ہے۔ مجھ پر بھی رحم کر اور مجھے میری ہر خطا، ہر گناہ معاف کر، اور پربھو یسوع کے خون میں دھو اور پوتر بنا۔ اپنا پوتر آتما یعنی ہولی اسپرٹ میرے اندر، میرے دل میں بھیج اور مجھے اس سے بھر دے، تاکہ تیرے پوتر آتما کی مدد سے میں تیری پرستش کروں اور عبادت کروں۔ پربھو یسوع میری زندگی میں آ اور اسے بدل دے۔ پربھو یسوع کے نام میں میری منت ہے، آمین۔ اب ہم مل کر تمام بیمار اور دکھی لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ آئے قادر مطلق زندہ خدا، تیرے رحم اور ترس کے باعث ہی الہی شفا جاری ہوئی ہے یسوع مسیح کے بدن کی قربانی سے۔ وہی شفا ہر ایک بیمار کے لیے مانگتے ہیں اور تمام دکھی لوگوں کے لیے تیرا الہی اطمینان مانگتے ہیں۔ ہر ایک بیماری کو یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک بیمار کی زندگی سے نکل آؤ، یسوع کے نام میں، آمین۔